جو سنیت کی شان ہے، جو قوم کا امام ہے، نبی کا جو غلام ہے، رضا اسی کا نام ہے، جو رضویوں کی شان ہے، جو چشتیوں کی نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والآمنين والحمد لله رب العالمين۔ میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے اس سے متعلق بولنے سے پہلے آئیے ہم اور آپ مل کر انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ اللہ کے محبوب دانائے غیوب امام الانبیاء سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود شریف کا نذرانہ پیش فرمانے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بخاری شریف اور مسلم شریف دونوں میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں 3 شخص تھے۔ بنی اسرائیل سے مراد حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد جن کو اس دور میں یہودی کہتے ہیں۔ تو اس قوم میں بہت سارے انبیاء کرام تشریف لائے ہیں ان کی ہدایت کے لیے، اور یہ واقعہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری شریف مسلم شریف دونوں میں ہے بیان فرمایا ہے، تو یہ واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے کا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے 3 شخصوں کا امتحان لینا چاہا، تو اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ بھیجا انسان کی شکل میں، اور وہ 3 شخصوں میں ایک شخص ایسا تھا جس کو کوڑھ کا مرض تھا، اور دوسرا شخص وہ تھا جو گنجا تھا، اور تیسرا شخص وہ تھا جو نابینا اور اندھا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس فرشتوں کے بھیجا کہ ان تینوں کا امتحان لو۔ تو وہ فرشتہ آیا انسان کی شکل میں، اور آنے کے بعد وہ کوڑھی کے پاس گیا، اس سے پوچھا کہ تمہیں کیا چیز پیاری ہے، کیا محبوب ہے؟ اس نے کہا کہ مجھے یہ پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اچھا چمڑا دے اور اچھا رنگ دے، اور یہ چیز جس سے لوگ گھن کرتے ہیں یہ ہم سے دور ہو جائے، یعنی کوڑھ سے ہم کو شفا مل جائے۔ فرشتے نے اللہ کے حکم سے اس کے بدن پہ ہاتھ پھیرا تو اللہ تعالیٰ نے اسے شفا دے دی، اور اس کا چمڑا اچھا ہو گیا، اس چمڑے کا رنگ اچھا ہو گیا، اور کوڑھ کا مرض جاتا رہا۔ اس کے بعد وہ فرشتہ پھر گنجے کے پاس تو وہ فرشتہ کوڑھی سے کہا کہ تم کو کاروبار میں کیا پسند ہے؟ تو اس نے کہا مجھے اونٹ کا کاروبار زیادہ پسند ہے۔ تو فرشتے نے اس کو ایک اونٹنی 10 ماہ کی حاملہ اس کو دیا، اور اس کے بعد کہا کہ اللہ تعالیٰ اس میں تمہارے لیے برکت عطا فرمائے۔ یہ دعا دے کے وہ آگے چلا گیا، اور اس کے بعد پھر گنجے سے ملا اور پوچھا کہ تم کو کیا پسند ہے؟ اس نے کہا ہمیں یہ پسند ہے کہ ہمارے سر میں خوبصورت اور اچھے بال آ جائیں، اور ہمارے سر میں جو بال جھڑنے کا مرض ہے یہ ختم ہو جائے، اور اچھے بال اگائیں۔ تو فرشتے نے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا تو اس کے سر کے بال خوبصورت اور درست ہو گئے۔ اس کے بعد فرشتے نے پوچھا کہ تم کو کاروبار میں کیا پسند ہے؟ اس نے کہا مجھے کاروبار میں گائے اور بیل کا کاروبار زیادہ پسند ہے۔ تو فرشتے نے اس کو ایک حاملہ گائے دیا، اور اس کے بعد دعا دی کہ اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرمائے۔
اس کے بعد وہ آگے بڑھ گیا۔ پھر فرشتے نے ایک نابینا سے ملاقات کی اور نابینا سے پوچھا کہ تم کو کیا پسند ہے؟ تو نابینا نے کہا کہ ہمیں یہ پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری آنکھ میں روشنی پیدا فرما دے تاکہ میں دنیا کو دیکھوں، اور کیونکہ جس کی آنکھ میں روشنی نہیں اس کے لیے دنیا بیکار ہے۔ تو فرشتے نے اللہ کے حکم سے اس کی آنکھ پہ اپنا ہاتھ پھیرا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی آنکھ میں روشنی پیدا فرما دی، اس کی آنکھ کھل گئی۔ اور اس کے بعد فرشتے نے پوچھا کہ کاروبار میں تمہیں کیا پسند ہے؟ تو اس نے کہا نابینا نے کہ ہمیں کاروبار میں بکری کا کاروبار زیادہ پسند ہے۔ تو فرشتے نے ایک حاملہ بکری اس کو دی اور اس کے بعد دعا دی کہ اللہ تعالیٰ اس میں تمہارے لیے برکت عطا فرمائے، اور اس کے بعد وہ فرشتہ چلا گیا۔ تو پھر کچھ دن کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے مال میں، ان لوگوں کے جانور میں اتنی زیادہ برکت عطا فرمائی کہ جس کو گائے دی گئی تھی اس کے علاقے میں جو جنگل تھا جہاں پر وہ گائے پالے تھا، اس کے گائے اور بیل سے پورا جنگل بھر گیا۔ اتنی برکت اللہ نے دی کہ پورا جنگل بھر گئے، چاروں طرف گائے بیل دکھائی دیتے تھے۔ اور جس کو فرشتے نے اونٹ دیا تھا اس کا جنگل اونٹوں سے بھر گیا، اور جس کو بکری دیا تھا اس کا جنگل بکریوں سے بھر گیا۔ اتنی برکت اللہ نے دی۔ اب جب یہ تینوں خوب اچھی طرح مالدار ہو گئے، چاروں طرف ان کے جانوروں سے جنگل بھرا ہوا ہے اور یہ کسی کے محتاج نہ رہے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان تینوں کا امتحان لینا چاہا اور پھر فرشتے کو بھیجا۔ وہ انسان کی شکل میں آیا، اور آنے کے بعد جس ترتیب سے پہلے یہ آیا تھا اسی ترتیب سے دوبارہ آیا۔ یعنی پہلے یہ فرشتہ جو ہے تو اونٹ والے کے پاس گیا اور جانے کے بعد کہا کہ میں مسافر ہوں اور زاد راہ ہمارا منقطع ہو گیا ہے، یعنی ختم ہو گیا ہے، اور ہمارے پاس اب اپنی منزل تک جانے کے لیے کوئی ذریعہ اور وسیلہ نہیں ہے۔ اگر تم ہمیں ایک اونٹ دے دو تو ہم اس کو بیچ کر اور اس کے پیسوں سے، اس کے درہم سے ہم اپنی منزل تک پہنچ جائیں، وہ ہمارے لیے سفر خرچ کا ذریعہ بن جائے۔ تو اس نے کہا کہ ارے تم کو پتہ نہیں ہے ہمارے کتنی ذمہ داریاں ہیں، ہم کو ابھی یہ کام کرنا ہے، وہ کام کرنا ہے، وہ کام کرنا ہے، اتنے حقوق ہیں ہمارے اوپر، ابھی تم کو پتہ نہیں، تم ایک اونٹ کیسے تم کو دے دیں گے، تم ایک اونٹ پورا مانگ رہے ہو، ایسے کیسے؟ تو اس فرشتے نے کہا کہ ایسا ہے کہ تم غریب تھے، اللہ تعالیٰ نے تم کو اپنے فضل و کرم سے ایک اونٹنی دیا اور اس میں اللہ نے اتنی برکت دی کہ آج چاروں طرف تمہارے جانور سے جنگل بھرا ہوا ہے۔ تو جس طرح اللہ نے تم پر احسان کیا اور تم پر مہربانی کی، اسی طرح تم بھی ہم پر احسان کرو، مہربانی کرو، اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ کہا کہ ہم غریب کب تھے؟ یہ مالداری ہمارے باپ دادا سے وراثت میں چلی آ رہی ہے۔ تو اس فرشتے نے کہا کہ تم کوڑھی نہیں تھے کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو کوڑ سے شفا عطا فرمائی، تم غریب نہیں تھے کہ اللہ نے تم کو مالدار بنایا۔ کہا نہ ہم کبھی کوڑھی تھے نہ کبھی ہم غریب تھے، ہم ہمیشہ سے اسی طرح خوبصورت رہے ہیں، ہمارے پاس جو ہے ہمیشہ سے باپ دادا پردادا سے وراثت میں مالداری چلی آ رہی ہے، ہم غریب کب تھے، ہم کوڑھی کب تھے؟ فرشتے نے کہا کہ اگر تم جھوٹے ہو تو جس طرح تھے اسی طرح اللہ کرے کہ تم ہو جاؤ۔ اور اس کے بعد وہ فرشتہ آگے چلا گیا۔ یہ ہے امتحان، اور یہی امتحان وہ ہے جس میں آدمی پاس ہو گیا، کامیاب ہو گیا، تو پھر اس کی دنیا بھی بابرکت ہے اور آخرت بھی مقدس ہے اس کی۔ اور یہی امتحان وہ ہے
کہ اگر دولت کی لالچ میں آدمی اندھا ہو گیا اور اللہ کی راہ میں خرچہ کرنے کی عادت چھوڑ دیا تو اللہ تعالیٰ دے کر لے لیتا ہے۔ اسے دینے پہ بھی قدرت ہے، اسے لینے پر بھی قدرت ہے۔ آگے بڑھا وہ، پھر گنجا کے پاس گیا اور اس کے بعد کہا کہ میں مسافر ہوں اور زاد راہ ہمارا ختم ہو گیا ہے، میں پریشان حال ہوں، اگر تم ایک گائے ہمیں دے دیتے تو ہم اس کو بیچ کر اور اس کے پیسوں سے، اس کے درہم دینار سے ہم اپنی منزل تک پہنچ جاتے اور وہ ہمارے خرچ کا، زاد راہ کا ذریعہ بن جاتا۔ تو اس نے کہا کہ ہماری بہت ذمہ داریاں ہیں، آپ سمجھتے نہیں ہیں، ہمیں یہ کام کرنا ہے، وہ کام کرنا ہے، ہم ایک گائے پوری کیسے دے سکتے ہیں، ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ کیا تم گنجے نہیں تھے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے سر میں بال اگایا، اور تم کو اللہ تعالیٰ نے، تم غریب تھے، مالداری عطا فرمائی، اور تم کو گائے اور بیل میں اتنی برکت دی کہ آج تمہارے مکان کے سامنے جو جنگل ہے چاروں طرف تمہارے جانوروں سے بھرا ہوا ہے۔ تو اس نے بھی وہی جواب دیا جو اونٹ والے نے جواب دیا، نہ ہم کبھی گنجے تھے نہ کبھی غریب تھے، ہمیشہ سے ہمارے سر میں اچھے اور خوبصورت بال رہے ہیں، اور ہم مالداری ہمارے دادا پردادا سے وراثت میں چلی آ رہی ہے، لہذا ہم تم کو ایک گائے نہیں دے پائیں گے۔ اس کے بعد اس نے کہا اگر تم جھوٹے ہو اپنی بات میں تو جیسے تھے اللہ کرے کہ تم ویسے ہی ہو جاؤ۔ تو اس کے بعد وہ فرشتہ نابینا کے پاس گیا، اور نابینا کے پاس جانے کے بعد اس نے کہا میں مسافر ہوں، زاد راہ میرا منقطع ہو گیا ہے، ختم ہو گیا ہے، میں پریشان حال ہوں، مجھے منزل تک جانا ہے، تم ایک بکری اگر دے دیتے تو میں اس کو بیچ کر اور اس کے پیسوں سے اپنے گھر تک پہنچ جاتا۔ تو اس نے کہا نابینا نے کہ میں بے شک نابینا تھا، اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے مجھے آنکھ عطا فرمائی، اور میں غریب تھا، میرے پاس کچھ نہیں تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے مجھے ایک بکری میں اتنی برکت دیا کہ آج ہمارے گھر کے سامنے کا پورا جنگل بھرا ہوا ہے اور چاروں طرف بکری ہی بکری نظر آ رہی ہیں، لہذا تم مجھ سے یہ نہ سوال کرو کہ ایک بکری دے دو یا دو بکری دے دو، بلکہ تمہارا جتنا جی چاہے جتنی بکری لے لو، جتنی بکری تم چاہے لے لو، اور جتنی بکری چاہے ہمارے لیے چھوڑ دو، ایک بکری دو بکری کے لیے کوئی سوال نہیں ہے، ہم تمہارے لیے کوئی دقت اور کوئی تنگی پیدا نہ کریں گے، ہم تم سے کوئی سوال نہ کریں گے، کوئی دباؤ نہ ڈالیں گے، تم کو جتنی بکری کی ضرورت ہو تم جتنا مناسب سمجھتے ہو لے لو، اور جو مناسب سمجھو ہمارے لیے چھوڑ دو۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح پہلے برکت عطا فرمائے اسی طرح پھر ہماری بکری میں برکت عطا فرمائے۔ اس فرشتے نے کہا کہ ایسا ہے، ہم کو نہ بکری کی ضرورت ہے نہ پیسے کی ضرورت ہے، یہ تم تینوں کا امتحان تھا، اور اللہ تعالیٰ نے تم تینوں کو اپنے فضل و کرم سے دولت دیا، اور پھر اس کے بعد تم تینوں کا امتحان لیا، وہ دونوں ناکام ہو گئے اور تم اپنے امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ تمہاری بکری میں برکت دیا ہے، اور اللہ نے چاہا تو اب تمہاری بکری میں اور برکت ہوگی، تم اپنی بکری رکھو اور اس کی نگرانی کرو، اور تم کو اللہ تعالیٰ نے امتحان میں کامیابی عطا فرمائی ہے، اور میں نہ مسافر ہوں نہ آدمی ہوں، بلکہ میں اللہ کے بھیجا ہوا ایک فرشتہ ہوں، میں امتحان کے لیے آیا ہوں، اللہ نے مجھے اجازت دیا کہ اس طرح ان تینوں کا امتحان لو، تو اللہ کے فضل و کرم سے تم امتحان میں کامیاب ہو گئے ہو، تمہیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے تمہیں دولت بھی دی اور امتحان میں کامیابی کی توفیق بھی عطا فرمائی۔ اور اس سے پہلے جو تمہارے پاس ایک صاحب آئے تھے اور تمہاری آنکھ پہ ہاتھ پھیرے تھے، اور تمہیں آنکھ میں روشنی جو ہے تو تمہارے آ گئی تھی، اور اس کے بعد تمہیں ایک حاملہ بکری دی تھی، وہ بھی جو ہے میں ہی تھا، اور وہ بھی فرشتہ ہی تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمت تم لوگوں کو دیا۔ اللہ تعالیٰ کبھی نعمت دے کر امتحان لیتا ہے اور کبھی نعمت لے کر امتحان لیتا ہے۔
کسی کو اتنی زیادہ دولت دے دیتا ہے اور پھر دولت دے کر اس کا امتحان لیتا ہے، اور کسی سے دولت چھین کر امتحان لیتا ہے۔ کبھی ایسا بھی امتحان ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، اور ہم ضرور تمہارا امتحان لیں گے، کچھ خوف ڈال کر، وَالْجُوعِ، اب بھوکا رکھ کر، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اور مالوں کو کم کر کے۔ کبھی اللہ تعالیٰ مال کو چھین کر، مال کو کم کر کے امتحان لیتا ہے۔ وہ ثمرات، اور کبھی تمہاری کھیتیوں کو، پھلوں کو کم کر کے، سوکھا پڑ گیا یا کی کھیتی باڑی سب کچھ ہے مگر اس میں کوئی مرض پیدا ہو گیا اور کھیتی خراب ہو جاتی ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کے دوسرے پارے میں فرمایا کہ ہم جو ہے تو تم کو خوف دے کر، یعنی جان کا خوف دے کر، کبھی جو ہے تو ہم تم کو بھوک میں مبتلا کر کے، یعنی اتنی غریبی آ جائے کہ یہ آدمی جو ہے بھوکا رہنے لگے گا، اور کبھی تمہارے مال کو گھٹا کر، بڑے بڑے کاروباری ہوتے ہیں ان کی بڑی بڑی کمپنی خسارے میں چلی جاتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان ہوتا ہے۔ اور کبھی ہم تمہاری کھیتی میں کمی کر کے تمہارا امتحان لیں گے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اس موقع پر جو صبر کرے گا اور میرا شکر ادا کرے گا پھر اس کے لیے بشارت ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اگر اللہ تعالیٰ کبھی جان کا خوف ڈال کے امتحان لے کہ جان پر بنائے کہ اب اس وقت جو ہے آدمی دین کی طرف جائے یا دنیا کی طرف جائے، لیکن آدمی اڑ جاتا ہے کہ ہماری چاہے جان چلی جائے مگر ہم اپنا ایمان نہیں بیچیں گے، تو وہ امتحان میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کبھی بھوک دے کر امتحان لیتا ہے کہ فقر و فاقہ، اتنی غریبی ہو جاتی ہے کہ آدمی بھوکے رہنے لگتا ہے، مگر اس وقت بھی اللہ تعالیٰ کی شان میں کوئی اول پھول جملہ نہیں بکتا، بلکہ اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے تو ہمیں کھانا کھلائے، تیرا شکر ہے بھوکا رکھے تو تیرا شکر ہے۔ اور اس کے بعد کبھی اللہ تعالیٰ لوگوں کے مال میں گھاٹا اور خسارہ دے دیتا ہے، اور اس وقت بھی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو الٹا سیدھا بولنے لگتے ہیں خدا کی شان میں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تیرا شکر ہے، ہم تیری ڈالی ہوئی مصیبت پہ صبر کریں گے، تو ہمیں خوشحال رکھے تب بھی ہم صبر کریں گے اور تیرا شکریہ ادا کریں گے، اور تو ہمارے اوپر مصیبت ڈالے تب بھی ہم تیرا شکر ادا کریں گے اور صبر کریں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ مصیبت کو دور کر دیتا ہے اور اس کو امتحان میں کامیابی کا ثواب بھی دیتا ہے، اور اس سے زیادہ پھر بعد میں مال دے دیتا ہے۔ تو اس طرح سے اللہ کبھی مال گھٹا کر امتحان لیتا ہے، اور کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ مالدار بنا کر امتحان لیتا ہے، کہ مالدار بنا کر اللہ دکھاتا ہے دنیا کو کہ دیکھو یہ ہمارا شکریہ ادا کرتا ہے یا پلٹ جاتا ہے، کیونکہ اس کے بارے میں قرآن پاک میں ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی، انسان جب اپنے آپ کو مالدار سمجھ لیتا ہے کہ ہم بہت بڑے مالدار ہیں تو پھر وہ سرکشی اور شرارت شروع کر دیتا ہے۔ انسان کی فطرت اللہ بتا رہا ہے کہ جب انسان جان جاتا ہے کہ ہم کسی کے محتاج نہیں ہیں، ہم کسی کے لیے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کے لیے مجبور نہیں ہیں، ہم بے نیاز ہیں، ہم کسی کے محتاج نہیں ہیں، تو لیطغی، تو وہ سرکشی شروع کر دیتا ہے، شرارت بدماشی شروع کر دیتا ہے۔ تو ایسا بھی اللہ کرتا ہے کہ انسان کو اتنی زیادہ مالداری عطا فرما دیتا ہے، اور مالداری دے کر پھر امتحان لیتا ہے، جیسے ان تینوں کا امتحان دیا، پھر اس میں بھی زیادہ تر لوگ غرور و گھمنڈ میں آ کے ناکام ہو جاتے ہیں، اور کچھ ہی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کامیاب ہوتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے دنیا میں ہم کو پیدا فرمایا ہے، ہمارا یہ ایمان ہونا چاہیے کہ یہ دنیا چند روزہ ہے، ہاں روز صبح ہوتی ہے، روز شام ہوتی ہے، زندگی یوں ہی تمام ہوتی ہے، اس طرح صبح شام ہوتے ہوتے زندگی ختم ہو جاتی ہے، اور یہ مال و دولت یہی ہمارا رہ جاتا ہے۔ ہمارا مال و دولت وہی ہے جسے ہم نے اللہ کی راہ میں خرچ کر کے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آخرت میں جمع کر دیا، باقی جو ہم چھوڑ کے جاتے ہیں وہ ہمارا نہیں ہے بلکہ وہ وراثت میں بڑھ جائے گا، وہ دوسروں کا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آدمی کہتا ہے ہمارا مال، مگر اس کا مال تو اتنا ہی ہے
جو وہ کھا لیا اور پہن کے پرانا کر ڈالا اور اس کے لیے اللہ کی راہ میں خرچہ کر کے آخرت میں جمع کر دیا۔ اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ اس کا نہیں ہے، بلکہ وہ وارثوں کا ہے، وہ دوسروں کا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ایمان کی پختگی عطا فرمائے کہ ہمارے اوپر مصیبت آئے تب بھی ہم اللہ کا شکر ادا کریں اور صبر کریں، اور ہم خوشحال رہیں تب بھی اللہ کا صبر ادا کریں۔ جو حضرات سنت نہیں